اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ دنیا میں بہترین چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے وہ صبر ہے۔ صبر عجیب چیز ہے۔ اگر انسان کو صبر کرنا آ گیا، صبر کا مطلب کیا ہے کہ انسان کو کسی چیز پر جمے رہنے کی عادت ہو گئی، انسان کے اندر ایک خاص ویلنگ پاور پیدا ہو گئی، تو اس کا مطلب اب یہ انسان کبھی مار نہیں کھاتا، نیکیوں پر بھی صبر اور تحمل سے ڈٹا رہے گا، گناہوں سے بھی صبر کی وجہ سے ہٹا رہے گا، اور مصیبت آئے گی تو بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یہ متوجہ رہے گا، نہ اس مصیبت کے وقت اللہ کی شکایت کرے گا، نہ اللہ کی مخلوق کی شکایت و شکوہ کرے گا، اور یہی صبر جمیل ہے۔ فصبر جمیل جو قرآن نے کہا، صبر جمیل کی تفسیر یہی ہے کہ بندہ اس مصیبت اور پریشانی کے وقت میں نہ تو اللہ کی شکایت کرے نہ اللہ کے بندوں کی شکایت کرے۔ گویا کہ اللہ سے اللہ کے بندوں کی شکایت نہیں کرتا ہے، اور اللہ کے بندوں سے اللہ کی شکایت نہیں کرتا ہے، اور وہ صبر کرتا ہے، اور یہی کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب ہی اللہ کے مملوک ہیں، ہم سب ہی اللہ ہی کے ہیں، اور سب ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کہ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کا مملوک کہہ دیتے ہیں، اللہ کی ملکت کہہ دیتے ہیں، تو غلام کے اوپر اس آقا کی طرف جیسی بھی مصیبت پڑے تو اس کو کسی قسم کے سوال کا حق نہیں ہے۔ جیسے دنیا کے اندر ایک نوکر ہے، حالانکہ آپ کا مملوک نہیں ہے، آپ آقا اس کو کوئی حکم دیتا اس کو پورا کرتا ہے، اس کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے کہ آقا سلامت آپ نے یہ کام مجھے کیوں کہا، آپ نے مجھے سوتے کیوں جگایا، آپ نے مجھے یہ کیوں کیا، اس کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو صرف ہمارا آقا ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے، ہمارا رازق بھی ہے، اس سے ہمیں بنایا ہے، ہمیں تخلیق کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو پھر اللہ کی شکایت بندوں سے نہیں کرتا کہ بندوں سے کہتا پھرے کہ یار دیکھو اللہ نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اور بندوں کی شکایت اللہ سے نہیں کرتا کہ اللہ دیکھو بندوں نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ تو یہ صبر جمیل ہے۔ جب یہ صبر جمیل کو تھام لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے لیے ساری اپنی راحت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس لیے صابر کے لیے انعام جو بتایا وہ بشیر الصابرین، کہ صبر والوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے۔ کس چیز کی خوشخبری دیں؟ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا لیا، اور دوسرے مقام پہ فرما دیا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں خود ہو جاتا ہوں، صابر کے ساتھ اللہ خود ہو جاتا ہے۔ اب دنیا کا ایک بادشاہ کسی کے ساتھ اگر ہو جائے تو اس کی جو قوت طاقت اور اس کی اعتماد کا عالم کیا ہوگا، اور یہاں بادشاہوں کا بادشاہ کہتا ہے کہ صابر نے صبر کیا، اب اس کا ساتھی میں بن گیا ہوں۔ جب اللہ اس کے ساتھ ہو گیا اور جس کو بادشاہوں کا بادشاہ مل گیا اس کو ساری بادشاہی مل گئی۔ سے پہلے جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے حالات حضرت شیخ نے جمع کیے ہیں، انہی کے الفاظ کے اندر انشاءاللہ بطور برکت ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء کاملین کی روحانی توجہات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ حضرت شیخ نے عنوان باندھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ، فرماتے کہ 35 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد دوسرے دن حضرت علی مسند خلافت اور متمکن ہوئے۔ آپ ہی کا ذکر خیر اس جگہ مقصود ہے کہ سلاسل چشتیہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا ظاہری سلسلہ آپ ہی سے ہے۔ تو گویا کہ سلسلہ چشتیہ کا جو ہے وہ ظاہری سلسلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے چلتا ہے۔ آپ کا نام علی، کنیت ابو تراب اور ابو الحسن ہے، لقب اسد اللہ ہے۔ آپ کا نسب یہ ہے علی ابن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف، اور تیسری پشت میں یعنی عبد المطلب پر جا کر آپ کا نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ عجیب اتفاق ہے، بلکہ عجیب معجزہ ہے کہ نسب کے اعتبار سے جو شخص جتنا دور ہے وہ اتنا ہی خلافت کے اعتبار سے قریب ہے، اور نسب کے لحاظ سے جو شخص جتنا قریب ہے خلافت میں اتنا ہی دور ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے اصابہ میں لکھا ہے کہ صحیح قول کے موافق آپ کی ولادت نبوت سے 10 سال قبل ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی گود میں پرورش پائی۔ اس لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاق اور عادات، طاعت و عبادات
میں جتنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کا تلبس اور اتصال رہا ہے دوسری جگہ اس کی نظیر ملنے مشکل ہے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حضرت علی ان چند خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہیں بچپن میں ہی اسلام لانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ قبول اسلام کے وقت عمر کیا تھی۔ مورخین نے 8 سال، 9 سال اور 10 سال کی عمر کا ہونا بیان کیا ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تمام لوگوں سے 7 سال قبل نماز پڑھنا شروع کر دی تھی، تمام لوگوں سے 7 سال قبل نماز پڑھنا شروع کر دی تھی۔ آپ کے مناقب بہت ہی کثرت سے منقول ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مناقب جتنے منقول ہیں کسی دوسرے صحابی کے اتنے مناقب منقول نہیں ہیں، جتنے مناقب آپ کے منقول ہیں کسی اور صحابی کے اتنے مناقب منقول نہیں ہیں۔ بعض مشائخ نے اس کی وجہ یہ بتلائی کہ بنی امیہ کے زمانے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے لوگوں کو بغض تھا، اس لیے اس کی تردید کی وجہ سے علماء حقہ آپ کے مناقب کی روایات بکثرت نقل فرماتے تھے۔ تو اس عداوت کے ریئیکشن میں گویا کہ اظہار محبت جو علماء نے کیا اور زیادہ سے زیادہ مناقب آپ کے جمع کیے، اور اسی وجہ سے امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ وغیرہ کو آپ کے فضائل میں مستقل رسائل تصنیف فرمانے کی ضرورت پیش آئی۔ شجاعت، بہادری، مارکوں میں گھس جانا آپ کے مخصوص صفات ہیں۔ علوم ظاہریہ اور باطنیہ کی نشر و اشاعت آپ کا خصوصی مشغلہ تھا۔ غزوہ خیبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حب اللہ اور حب الرسول کا پروانہ ملا، جس کی تقریب بھی ہوئی کہ اس غزوے میں ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل کو جھنڈا ایسے شخص کو ملے گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ جب یہ بات کہی تو سارے صحابہ منتظر کہ محبت تو میں بھی رکھتا ہوں، محبت میں بھی رکھتا ہوں، ہر بندہ منتظر پتہ نہیں کس کا نام آئے گا، اور اللہ رسول بھی اس کو محبوب رکھتے ہیں، ایسا وہ شخص ہے، محبت وہ بھی کرتا ہے، وہ محبوب بھی ہے۔ اس ارشاد کے بعد باوجود کہ حضرت علی کی آنکھیں آشوب کرتی تھی پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا آپ ہی کو مرمت فرمایا اور آشوب کے لیے اپنا لعاب مبارک لگا دیا، جس سے وہ اچھی ہو گئی۔ تو یہ آپ کی منقبت، خوف و خشیت، عنوان باندھا خوف و خشیت۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ عبادت و طاعت میں خوف و خشیت الہی میں اپنی نظیر آپ تھے۔ ان کے اس سلسلے میں بہت سے واقعات کتب تواریخ میں موجود ہیں۔ عادت شریفہ تھی کہ جب نماز کا وقت آتا تو بدن میں کپ کپی دوڑ جاتی، چہرہ کا رنگ زرد ہو جاتا۔ دریافت کرنے پر فرمایا کہ یہ اس امانت کی ادائیگی کا وقت ہے کہ جس کو حق تعالیٰ نے آسمان و زمین و پہاڑ پر اتارا مگر اس کے تحمل سے عاجز ہو گئے، اور میں نے اس کا تحمل کیا ہوا ہے، یہ فرماتے تھے۔ اور حقیقت ہے مومن صادق کی یہی شان ہے۔ قبیل کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ چلا اور ایک قبرستان میں پہنچا اور ایک مقبرے کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا اے مقبرے والو، بوسیدگی والو، اے وحشت اور تنہائی والو، کیا حال ہے؟ ہماری خبر تو یہ ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد اموال آپس میں تقسیم کر لیے گئے، اولادیں یتیم ہو گئیں، بیویوں نے دوسرے شوہر کر لیے، یہ تو ہماری خبر ہے، کچھ اپنی بھی تو کہو، کہ وہ اہل قبر سے گویا کہ خطاب کر رہے ہیں، اپنی بھی تو کہو۔ اس پر حضرت کمیل کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا اگر ان کو بات چیت کی اجازت ہوتی تو یوں کہتے کہ بہترین توشہ تقویٰ ہے، بہترین توشہ تقویٰ ہے، یہ فرما کر خوب روئے، کہ گویا کہ وہ جتنے مرحومین ہیں قبرستان میں وہ اگر بولتے تو یہ کہتے کہ بہترین یہ توشہ تقویٰ ہے، اور پھر آپ رونے لگے۔ فرمایا کمیل، قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے وقت اپنی زندگی کے کیے ہوئے اچھے اور برے اعمال معلوم ہو جاتے ہیں، تو گویا کہ موت جب آتی ہے تو اچھے برے اعمال کا پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے فرمایا کہ قبر عمل کا صندوق ہے کہ وہاں سارے اعمال جمع ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ عنوان باندھتے حادثہ انتقال۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ 35 ہجری میں خلیفہ بنائے گئے، 3 دن کم 5 سال خلیفہ رہے۔ 18 رمضان 40 ہجری کو عبد الرحمن ابن ملجم کے ہاتھ سے کوفہ میں شہید ہوئے۔ واقعہ کی اجمالی تاریخ یہ ہے کہ جنگ نہروان کے بعد مکہ معظمہ میں 3 خارجیوں کا اجتماع ہوا، عبد الرحمن ابن ملجم، عمر ابن بکیر، برق ابن عبداللہ۔ ان بدبختوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ
حضرت معاویہ بن سفیان، حضرت عمر بن عاص کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ تین جو صحابہ ہیں ان کو قتل کرنے کا پلان کیا خارجیوں نے۔ ابن ملجم نے حضرت علی کے قتل کی ذمہ داری دی، ابن ملجم نے کہا میں حضرت علی کو قتل کروں گا۔ عمر بن بکیر نے حضرت عمر بن عاص کی، اور برق نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کی ذمہ داری اٹھائی۔ ابن ملجم تو اپنی شقاوت آمیز ذمہ داری میں کامیاب ہو کر خاسر الدنیا والآخرہ کا مصداق بنا، اور وہ دونوں اپنے مقصد میں ناکام ہوئے۔ تو گویا کہ وہ عمر بن عاص اور سیدنا امیر معاویہ یہ دونوں بچ گئے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے ٹارگٹ میں ان کے دشمن ناکام ہوئے۔ حضرت علی بہت سویرے مسجد تشریف لے جایا کرتے تھے، راہ میں سونے والوں کو الصلاۃ الصلاۃ کہہ کر اٹھاتے جاتے تھے۔ ایک رات میں ابن ملجم مسجد کے راستے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب آپ اس کے قریب گئے اور پاس سے گزرے، اس نے پیشانی مبارک پر تلوار ماری جو دماغ کے اندر تک جا پہنچی، داڑھی خون سے تر ہو گئی۔ لوگ اس حادثے کو دیکھ کر دوڑ پڑے، ابن ملجم کو پکڑ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو بھی قتل نہ کرنا، اگر میں اچھا ہو گیا تو میں جو چاہے معاملہ اپنے اختیار سے کروں گا، اور اگر انتقال کر گیا تو جس طرح اس نے ایک ضرب میرے لگائی ہے تم بھی لگا دینا، یہ فرمایا۔ آپ کے انتقال کے بعد ابن ملجم کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ایک مرد کو خود حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے علی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بدعنما واقعی کی اطلاع بہت پہلے دے چکے تھے۔ ایک مرد کو خود حضرت علی سے فرمایا تھا اے علی، پہلی امتوں میں سب سے زیادہ شقی وہ تھا جس سے حضرت صالح کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے، اور پچھلوں میں سب سے زیادہ شقی وہ ہے جو تمہاری اس داڑھی کو تمہارے سر کے خون سے رنگین بنا دے گا۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے خبر دی تھی کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے، اور وہی ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور آپ کی داڑھی جو ہے وہ خون سے رنگین ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت شیخ نے عنوان باندھا متفرق واقعات۔ نمبر 1، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم پر کئی دن ایسے گزرے کہ نہ تو ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز تھی، نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ میں چلا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک دینار پڑا ہوا ملا، تھوڑی دیر تو میں نے سوچا کہ اسے اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، آخرکار میں نے اسے اٹھا لیا، کیونکہ میں اس وقت بڑی تنگی میں تھا۔ اس کو لے کر بازار گیا، آٹا خرید کر حضرت فاطمہ کے پاس لے گیا، ان سے روٹی پکانے کو کہا۔ انہوں نے آٹا گوندھنا شروع کیا، مگر بھوک کی وجہ سے ان کی کمزوری کا یہ حال تھا کہ ان کی پیشانی کے بال آٹا گوندھنے کے برتن میں پہنچ رہے تھے، کمزوری سے یوں ڈول رہی تھی اس برتن پہ۔ باہر انہوں نے روٹی پکائی، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس واقعے کی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا اس کو کھا لو کہ یہ اللہ پاک نے تم کو رزق دیا ہے۔ تو یہ حضرت شیخ نے متفرق واقعات میں سے یہ ایک واقعہ بیان کیا۔ اور دوسرا واقعہ فرمایا کہ حضرت قیس بن ابی حازم فرماتے ہیں حضرت علی نے فرمایا کہ عمل کی بنسبت عمل کے مقبول ہونے کی طرف تقوی کے ذریعے زیادہ کوشش کیا کرو، عمل کرنے سے زیادہ عمل کے قبول ہونے کی کوشش کرو، اور تقوی کے ہوتے ہوئے کوئی عمل بھی تھوڑا نہیں کہا جا سکتا، اور وہ عمل تھوڑا کس طرح ہو سکتا ہے جو قبول کر لیا جائے۔ تقوی کے ساتھ کیا وہ تھوڑا سا عمل، وہ فرمایا کہ وہ تھوڑا نہیں ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ اور تیسرا واقعہ لکھتے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اللہ کی تقدیر پر راضی ہو گیا تو تقدیر تو اس پر جاری ہو ہی جائے گی، اور اس رضامندی کا اس کو اجر ملے گا، اور جو تقدیر الہی پر راضی نہ ہوا تو تقدیر تو اس پر جاری ہو کر رہے گی، لیکن ایسے شخص کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ کیونکہ تقدیر پہ راضی رہنا چاہیے، کیونکہ تقدیر نے تو ہو کے رہنا ہے، لیکن آپ کے رضامند ہونے سے اللہ خوش ہو کر آپ کو اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر تقدیر پہ انسان راضی نہیں ہوتا تو راضی نہ ہونے سے تقدیر ہٹتی نہیں ہے، وہ جاری ہوگی، لیکن آپ کے ناراضی ہونے کی وجہ سے عمل آپ کا ضائع ہو گیا، آپ کو اجر نہیں ملا۔ چوتھا لکھتے ہیں، فرمایا کرتے ہیں کہ دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں، لہذا جو اس دنیا میں سے کچھ لینا چاہے وہ کتوں کے ساتھ ملا جلا کرے۔ یعنی دنیا سے مراد یہ ہے کہ وہ دنیا جو خدا سے غافل کر دے، اس دنیا کے حصول کے اندر اگر لگ گئے کہ جو خدا سے غافل کر دینے والی ہے، تو فرمایا کہ وہ پھر اس انسان کو چاہے کتوں کے ساتھ رہے، کیونکہ دنیا کو چاہنے والے کتے ہوتے ہیں۔ علامہ شعرانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے اس مقولے کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس دنیا سے مراد وہ چیزیں ہیں جو حاجات ضروریہ سے زائد ہوں،
اور جو چیزیں حاجات اور حاجات ضروریہ اور ضرورت کی ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ حوالہ دیا طبقات کا۔ اور یہ مقدمہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور پورے علاقے میں کھلبلی مچ گئی کہ یار کون مار گیا اس کو۔ اب یہ مدعی بنا پھرتا ہے کہ بھئی میرا دعویٰ دائر کیا جائے، قاتل کو ڈھونڈا جائے، کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اب وہ مختلف لوگوں پر شکوک و شبہات کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے بھی چند لوگوں کے نام لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلایا، کیا تم نے قتل کیا؟ کہا کہ نہیں جی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم نے تو قتل نہیں کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی حیران ہیں اور تمام بنی اسرائیل پریشان ہے کہ آخر قاتل ہے کون۔ تو کسی نے کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی رہنمائی کریں کہ قاتل کون ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ ایک گائے ذبح کریں، گائے ذبح کریں، اور گائے ذبح کر کے اس کا گوشت کا لوتھڑا اس مردے پہ لگائیں، میت پہ لگائیں، یہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور زندہ ہو کر نام بتا دے گا قاتل کا۔ یہ بات۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کر دو۔ اب یہ لے تو لال کرنے لگے، آئیں بائیں شائیں کرنے لگے، گائے ذبح، بلکہ ٹھٹھا مذاق اڑانے لگے بھائی گائے کا کیا تعلق اس مردے کو بتانے کے ساتھ، بلکہ ہنسنے لگے کہ پہلے تو وہ مردہ، اب گائے کو مردہ کر دو، اب کہتے وہ مردہ گائے سے زندہ ہو جائے گا، یہ کیا بات ہے بھائی، ڈائریکٹ کیوں نہیں زندہ ہو رہا؟ جیسے آج بھی لوگوں میں بیماریاں ہوتی ہیں، کسی ناصح کی نصیحت کو ماننے کے بجائے پازیٹیو لینے کے بجائے نیگیٹو لے لیتے ہیں۔ اب وہ ٹھٹھا کرنے لگے اور کہنے کہ اے موسیٰ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، یہ کیا مذاق کی بات کی آپ نے؟ اس پر آپ نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یہ اللہ کے امر کا معاملہ ہے، میں جہالت سے مذاق کروں تمہارے ساتھ؟ یہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ اب کہنے لگا اچھا گائے کو خاص گائے ہوگی کہ جس کے گوشت کا لوتھڑا لگنے سے وہ زندہ ہوگا، عام گائے سے تو نہیں ہوگا۔ لہذا پوچھنے لگے جی گائے کیسی ہو، اس کے کوئی اوصاف بتائیے، اس کی کوئی ڈیٹیل بتائیے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات آپ کی، ویسی کوئی گائے لے کے ذبح کر دیں تو یہ کیا بات ہوئی؟ ایسے کتنی گائے ذبح کرتے کبھی وہ زندہ نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل کوئی سی بھی گائے لے کے ذبح کر دیتے تو اللہ تبارک و تعالی اسی سے ان کا مقصد پورا کر دیتے، لیکن جب زیادہ سوالات کرو گے پابندیاں اتنی بڑھتی جائیں گی، پابندیاں اتنی بڑھتی جائیں گی، لہذا جب حکم آیا حکم سمجھا کر ڈالو بس۔ اب وہ جب سوالات پہ سوالات، اور ان کے سوالات کا مقصد تحقیق نہیں تھا بلکہ ان کا مقصد تو اجتناب تھا، بچنا چاہتے تھے وہ تو، کیونکہ بیچ میں خود قاتل بھی تو شامل تھا، اس کو بھی تو یہ ڈر تھا کہ یار یہ نہ ہو کہ واقعی یار کوئی چکر ہو جائے میرا ہی نام آئے گا۔ اب وہ بھی سب کے ساتھ مل کے منع پہ لگا ہوا تھا تاکہ یہ معاملہ جو ہے اس پہ گرد پڑ جائے تو پھر میراث مجھے مل جائے۔ اب جب یہ سوالات کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالی جوابات دیتے رہے، پابندیاں بڑھاتے رہے، ایسی گائے ہو ایسی گائے، اور صاحب سورہ بقرہ پورا آگے وقت پہ آئے گا، ساری اتنی پابندیاں لگ گئیں کہ ایسی گائے چاہیے۔ اب یہ گائے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ بھی ایسی گائے کہ جی جو ہل کے اندر جوتی نہ گئی ہو، نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، اس کا زرد رنگ ہو، اور ایسا زرد رنگ ہو کہ دیکھنے والوں کو بھلا لگے، سورج کے شعاع پڑے تو اس کا رنگ چمکے، تو یہ ساری شرطیں بڑھتی گئیں۔ اب ایسی گائے کہاں ڈھونڈیں؟ اب یہ ڈھونڈتے پھر رہے پریشان۔ ادھر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح اور نیک آدمی تھا، اس کا ایک بچہ تھا چھوٹا معصوم، اور اس کی ایک بچیا تھی، گائے کا بچہ اس کے بچیا۔ اب اس نے دیکھا کہ یار میرا بچہ چھوٹا ہے اور میرا بھی کچھ زیادہ وقت نہیں ہے، عمر ہو گئی ہے، یہ نہ ہو کہ کسی وقت بھی میرا جو وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا تو اس بچے کو کون سنبھالے گا، اس کا کوئی روزگار ہی نہیں ہے۔ وہ جو بچیا تھی گائے کا بچہ وہ جنگل میں لے گیا اور اللہ تبارک و تعالی سے کہا کہ اے رب ذوالجلال میں مرنے کے قریب ہوں، مجھے خود خبر نہیں کب میری جان نکل جائے، اور میرا بچہ چھوٹا ہے اور اس کے پاس ہے کچھ نہیں، یہ گائے میں آپ کا گائے کا بچہ یہ آپ کے پاس میں امانت رکھ کے جاتا ہوں، جب میرا بچہ بڑا جوان ہو جائے آپ امانت اس کو پہنچا دیجیے گا۔ اسے جنگل میں چھوڑ دی وہ بچیا۔ اب بچیا جنگل میں چھوڑ دی، واپس گھر آیا، کچھ عرصے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ بیچارہ جو بچہ جو تھا بڑا نیک صالح، اس کی اٹھان ہوئی، اپنی ماں کا بڑا تابعدار،
بہت تابعدار، مزدوری سارا دن کرتا، لکڑیاں اکٹھی کرتا اور وہ بازار کے اندر بیچتا، اس آمدنی کے 3 حصے کرتا، ایک رائے خدا میں دیتا، ایک حصہ ماں کے ہاتھوں میں دے دیتا، ایک اپنے اوپر خرچ کرتا، اور رات کے 3 حصے کرتا، ایک حصے میں اللہ کی عبادت کرتا، ایک حصے میں خود آرام کرتا، اور ایک حصے میں ماں کے پاس سرانے اسے بیٹھا رہتا صبح تک کہ ماں کو کوئی چیز چاہیے ہوگی تو فوراً دوں گا۔ اسی طرح زندگی گزر رہی۔ اب ماں کو بھی اس بچے سے بڑی محبت اور پیار، دعائیں دے، اور یہ بھی ماں کی بھی خدمت کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن ماں کو اس بات کا بڑا صدمہ کہ بیچارہ اتنی مشقتیں اٹھاتا ہے، محنت کرتا ہے، غربت ہے۔ جب وہ گبرو جوان ہو گیا، اب ماں نے کہا کہ بیٹا تو اتنی مشقت اٹھاتا اپنی روزی کے لیے، تو تجھے ایک بات بتاتی ہوں راز کی، تیرے ابا نے بچیا یعنی گائے کا بچہ جو ہے بچیا اللہ کو امانت دی تھی، تو جنگل میں جا، اللہ امانتیں ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ تیری امانت واپس کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو بھی پہچاننا نہیں آتا ہمیں۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے، جنگل میں چھوڑ دیا، اللہ تجھے دے دی۔ اب دیکھو اللہ نے کیسے مارا۔ اس لیے بچوں کو جب سکول بھیجا کرو اللہ کے سپرد کیا کرو، وہ وین والے کے سپرد نہ کیا کرو۔ وین والے کو ڈانٹتے رہتے ہیں، خیر وہ ڈانٹو تدبیر ہے، لیکن اندر یہ اے اللہ تیرے سپرد کرتا ہوں، آپ یہ ہمارے اس کی حفاظت کرنا، با حفاظ ہمارا ہمیں پہنچانا، تیرے سپرد کرنا، یہ نیت کر کے فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ فاللہ خیر حافظ، جب یعقوب علیہ السلام نے یوسف بھائیوں کے حوالے کا کہ جنہوں نے کہا انا لہ لحافظین، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہاں بھائی کی حفاظت کرنا، سنبھالنا، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، تو بھائی محافظ نہ بن پائے، ضائع کر دیا۔ سال کی کتنے 30 40 50 سال کی زندگی اس جدائی میں گزر رہی یوسف کے۔ جب بنیامین کا وقت آیا کہ بنیامین کیوں دینے لگے تو کیا سوچا کہ یار ان ظالموں کو پہلے میں نے دیا تھا، بھائیوں نے میرا بیٹا ضائع کر دیا، اب کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تو فاللہ خیر حافظ ہوں وہو ارحم الراحمین، اے اللہ میں تیرے سپرد کر کے بھائیوں کو دیتا ہوں، یہ امانت تیرے سپرد کرتا ہوں۔ جب اللہ کے سپرد کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کمال دکھایا کہ بنیامین تو آیا اور اللہ نے یوسف بھی واپس بھیجا دیا۔ یہ اللہ کی حفاظت میں دینے کا فائدہ۔ اس ماں نے کہا کہ جنگل میں جا اور جا کے کہے اے ابراہیم اور اسماعیل کا رب، میری امانت مجھے واپس لوٹا دے جو میرے باپ نے آپ کے پاس رکھی تھی۔ تو ایک گائے آئے گی، زرد رنگ ہوگا، اس کا رنگ بڑا خوبصورت حسین ہوگا، ایسے شعائیں جیسے نکلتی ہیں سورج کی وہ نکلیں گی، اور وہ آئے گی، اس کی گردن سے پکڑ کے لے آنا۔ ٹھیک ہے، چلا گیا، یہ آواز لگائی یا رب ابراہیم و اسماعیل، اے اسماعیل ابراہیم کا رب، میرے باپ کی امانت جو تجھے یہاں دی گئی تھی، آج وہ امانت میں واپس لینے آیا ہوں، اے اللہ میری امانت مجھے واپس لوٹا دے۔ گائے نکلی جھاڑیوں میں سے، زرد رنگ کی گائے، اب یہ آگے بڑھا اور اسے گردن سے پکڑ لی۔ حالانکہ وہ گائے کی حالت یہ تھی کسی کے ہاتھ نہیں آتی تھی، وہ کوئی جانور، کوئی درندہ، کوئی انسان کبھی آتا تو غائب ہو جاتی، بھاگ جاتی، ظاہر اللہ نے حفاظت اس کی کرنی تھی۔ اب یہ گردن سے اس کو پکڑ لی، جیسے گردن سے پکڑا تو گائے بولی، گائے نے کہا گردن سے کیوں پکڑتا ہے، میرے اوپر بیٹھ جا، میرے اوپر سوار ہو جا، اتنا لمبا سفر کرے گا گھر تک، میرے اوپر سوار ہو، میں تیری خادم۔ تو بیٹے نے کہا کہ نہیں نہیں، میری ماں نے مجھے کہا تھا گردن پکڑ کے لانا، میں تیری گردن ہی پکڑ کے جاؤں گا، میں تیرے اوپر نہیں بیٹھوں۔ تو گائے بولی، گائے نے کہا کہ آج اگر تو اپنی ماں کی بات بھول کر میری بات مان کر میرے اوپر بیٹھنے کی کوشش کرتا تو میرے اوپر بیٹھ نہیں سکتا، تو میں بھاگ جاتی، تو مجھے قابو نہ کر سکتا، لیکن تو نے اپنی ماں کی اطاعت کی ہے اور بالکل صحیح کی ہے، اب میں تیرے قابو میں ہوں، اور تجھے پتا ہے تو اپنی ماں کی جو اطاعت کرتا ہے، ماں کی جو عقیدت محبت کرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کے ہاں تیرا یہ مقام ہے، اگر تو پہاڑ کو حکم دے تو پہاڑ تیرے ساتھ چلنے لگے۔ آج لوگوں نے ماؤں کو پہچانا کہاں ہے، آج ماؤں کو پہچانا کہاں ہے۔ آج کے یہ ٹین ایج بچے تو کہتے ماما یو ڈونٹ نو، بلکہ کہتے ہیں یو نو نتھنگ۔ ڈونٹ نو میں میرے خیال تھوڑی سی ہلکا ہاتھ ہے، جو نو نتھنگ میں تو بالکل سرا لگا دیا نا، ماما آپ کو کچھ پتا نہیں ہے۔ اب ماں بیچاری نہیں بیٹا کوئی نہیں، چلو بیٹا چکو بات، ارے تمہیں کیا پتا ماں کیا چیز ہے، جسے 9 مہینے پیٹ کے اندر تمہیں رکھا ہے
اور تمہیں سارے کمالات کا مجسم بنا کے دنیا کو پیش کر دیا. اور نبی فرماتے ہیں کہ 9 مہینے کی جو تکلیف، جو درد اس کو اٹھے، فرمایا کہ تم ساری زندگی بھی اگر ماں کی خدمت کرتے رہو اس کے کسی ایک درد کا بھی بدلہ پورا نہیں کر سکتے. آج تو ماں باپ کی نافرمانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور ماں کا مقام، اللہ اکبر، ایسے نہیں کہہ دیا ایک صحابی یا رسول اللہ این الجنہ، اے اللہ کے رسول جنت کہاں ہے؟ وہ یہ سوچ کے پوچھا اس نے کہ شاید 7واں آسمان، 7 وہ یہ خبر دیں گے نبی تحت اقدام امک، تیری ماں کے قدموں کے نیچے. آسمانوں کی جنتیں اتار کے پیروں میں ڈال دیں کہ تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت. یہ ماں کا مقام، تاکہ تیری اطاعت جو ماں کے ساتھ ہے اس کی وجہ سے تیرا اتنا مقام ہے کہ تو پہاڑ کو اور حکم دے تو پہاڑ تیرے ساتھ چلنے لگے گا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں میری ماں باپ فوت ہو گئے تھے تو مجھے احساس نہیں تھا کہ چلو ماں کی جدائی اور فرقت کیا ہوتی ہے، لیکن جب سے میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول پڑھا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اس کو مقبول حج عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے، پر میں اس وقت سے تڑپتا ہوں کہ کاش میں اپنے ماں باپ کو زندگی میں دیکھ لیتا. آج ہمیں ماں باپ میسر ہیں اور ہمیں دیکھنے کے وقت نہیں، فرصت ہی نہیں ہے. ماں تڑپتی رہتی ہے چولہے پہ بیٹھی سالن گرم کر کے، روٹیاں پکا کے بنا کے بیٹھی، بیٹا کب آئے گا؟ بیٹے نے آ کے ہنگامہ کیا ہوا پیزا کھانا، آج تو میں نے برگر کھانا ہے، آج تو میں نے لومین کھانے ہیں، آپ نے یہ کیا بنا دیا؟ ارے ماں کا ہاتھ کا بنا یہ سوچ کے میری ماں نے بنایا کھا تو لو، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بوڑھی ماں ان کے لیے دعائیں کرتی تھی. جب ان کی ماں کا انتقال ہو گیا اور اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تو اللہ نے کہا ہے موسیٰ سنبھل کر بات کرنا، اب تیرے پیچھے تیری بوڑھی ماں کی دعائیں نہیں ہیں. گویا کہ اب جو بات کرے گا اپنی ذمہ داری پہ کرے گا. پہلے اگر تو بات کرتا تھا تیری بوڑھی ماں پیچھے دعائیں کرتی تھی تو بہت سے نشیب و فراز ماں کی وجہ سے ہم اگنور کر دیتے تھے. آج کتنے مواقع میں جس میں ہمیں بہت کچھ ملتا ہے پیچھے بوڑھی ماں باپ کی دعا. یہ بوڑھیاں یہ دعاؤں کی پوٹلیاں ہیں. ایسی اللہ نے قرآن کریم میں اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق ذکر نہیں کیا، اللہ نے پہلے اپنا حق ذکر کیا کہ میری عبادت کرو، شرک نہ کرو، اس کے بعد کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یار کو مقام مرتبہ ہوگا کہ اللہ نے خالق نے اپنے ساتھ ذکر کیا، اس لیے ذکر کیا. اللہ کہتا ہے خالق میں ہوں، پیدا کرنے والا میں ہوں، لیکن پیدا کرنے کا سبب ماں باپ ہیں، لہذا اللہ نے ان کو اپنے ساتھ ذکر کیا کہ میری خالقیت کے اندر سبب کا جو مقام ہے یہ ماں باپ کو حاصل ہے، لہذا ان کو کبھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، میرے ساتھ عبادت کرو، شرک نہ کرو، اور ماں باپ کے حسن سلوک کرو اور ان کو اف تک نہ کہو. یہ مقام ہے ماں باپ، اف بھی کہنے کی اجازت ہے. اور یہاں آج تو کیسے کیسے قصے سنتے حیران ہو جاتے ہیں. اف تو معمولی بات ہے، اف تو ویسے ہی کہتے رہتے روز، لیکن ماں باپ کو ڈانٹ رہے ہیں، ڈپٹ رہے ہیں. بوڑھے ماں باپ بیچارے خاموش سن رہے ہیں، کوئی بات نہیں. وہ لکھا نا حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے ایک حکایت لکھی ہے. ایک باپ بوڑھا بیچارہ چارے پہ بیٹھا ہے، کھانس رہا ہے. بڑھاپے میں کھانسی زکام نزلے یہی کچھ تو ہوتا ہے بھائی. اب تم لوگ بڑھاپے میں جاؤ گے، جوانی آج جوانی کی تڑ ہے تو تمہیں بھی کھانسی زکام نزلے لگ رہے ہیں، تمہیں کون سے پھول لگیں گے. اب وہ بوڑھا کھانس رہا ہے تو منڈیر پہ جو ہے ایک کوا آ کے بیٹھا، تو باپ پوچھتا ہے بیٹا یہ منڈیر پہ کیا بول رہا ہے؟ تو بچہ کہتا ہے ابا کوا ہے کوا. اچھا چپ ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد پوچھا بیٹا یہ منڈیر پہ کیا بول رہا ہے؟ ابا کوا ہے نا کوا. اب تپنا شروع ہو گیا. اب تیسری بار پھر پوچھ لیا کہ بیٹا یہ منڈیر پہ کیا بول رہا ہے؟ ابا آپ کو بتا دیا نا کوا ہے بھیا، اور ہمیں ٹائم نہیں ہے، اب آپ ہی کے سوال کا جواب دے. کوا ہے نا بتا دیا. اب باپ نے کہا بیٹا یہ بچپن میں تو نے یہ سوال 17 مرتبہ مجھے کیا تھا، 17 ٹائم کہ ابا یہ کیا ہے، ابا یہ کیا ہے. میں نے ہر مرتبہ تیرا منہ چوم کے کہا تھا بیٹا یہ کوا ہے، بیٹا یہ کوا ہے، اور میں نے 3 مرتبہ تجھ سے سوال کیا اور تو تب گیا. یہ حالت ہے آج ہماری. انہوں نے ماں باپ نے ایسے قربانیاں دی. تو ماں کی اطاعت پر اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام عطا کر دیا کہ پہاڑ ساتھ چلنے لگیں گے. اب یہ لے کے گھر آ گیا.
ماں سے کہا کہ یہ آ گیا۔ ماں نے کہا بیٹا تیرا روزگار بھی نہیں ہے، پریشانی ہے، تو ایسا کر اس گائے کو منڈی میں جا کے بیچ دے، جو پیسے آئیں کام ملا۔ تو بیٹے نے کہا اماں کتنے کی بیچوں؟ کہا کہ 3 دینار۔ سر مارکیٹ ویلیو اس گائے کی 3 دینار تھی، 3 دینار کی۔ اب یہ لے کے گئے منڈی۔ جیسے منڈی میں پہنچا تو اللہ نے ادھر اپنی قدرت دکھائی، ایک فرشتہ بھیج دیا انسانی شکل میں۔ اس فرشتے نے کہا، اچھا ماں نے کہا کہ بیٹا جب کوئی گاہک لگ جائے تو کہنا 3 دینار کا سودا ہو گیا، لیکن میں ماں سے اجازت لے لوں، تو مجھ سے اجازت لے لینا پھر اس کے بعد دینا۔ اب فرشتہ آ گیا، کہا بھائی کتنے کی ہے؟ یہ 3 دینار کی۔ ٹھیک ہے ہو گیا سودا۔ کہا کہ بس آپ ٹھہرے، میں ماں سے پہلے پوچھ لوں، اس کے بعد میں تمہیں 3 دینار کی۔ تو فرشتے نے کہا کہ نہیں ماں سے نہ پوچھ، میں تجھے 6 دینار دیتا ہوں، تو 6 دینار لے لے مجھے دے دے، ماں سے نہ پوچھ۔ کہا کہ نہیں تو اگر یہ اس کی پوری کھال بھر کے بھی سونا دے دے نا تو میں پھر بھی نہ تیری سنوں، میں اپنی ماں کی بات کی اطاعت کروں گا۔ واپس آ گیا۔ اماں سے کہا کہ اماں کوئی اسی طرح بات ہوئی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو کہو 6 دینار کی ہم تمہیں دیتے، سودا کرتے ہیں، لیکن سودا مکمل ہونے سے پہلے کہنا ماں سے میں اجازت لے لوں، مجھ سے پوچھ لینا۔ اب وہی ہوا، جب گیا تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے 6 دینار میں ہم سودا مکمل کرتے ہیں، لیکن لین دین مکمل ہونے سے پہلے ماں سے ایک مرتبہ پوچھوں گا۔ انہوں نے کہا یار میں تجھے 12 دینار دیتا ہوں، تو مجھے ایسے دے، ماں سے نہ پوچھ۔ کہا کہ میں تجھے بتایا تو سونا بھر کے بھی کھال میں دے تو بھی نہیں لوں گا، میں پوچھوں گا ماں سے۔ چلا گیا۔ کہا کہ اماں وہ یہ بات، وہ کہتا 12 دینار دے دے اور تو دیتا ہوں اور ماں سے نہ پوچھ۔ کہا کہ بیٹا وہ وہ اللہ کا فرشتہ ہے، اس سے جا کے یہ پوچھ کے ہمیں یہ مشورہ دیں گائے بیچیں کہ نہ بیچیں۔ کہا کہ وہ گاہک نہیں ہے، وہ اللہ کا فرشتہ ہے۔ ادھر ماں پر اللہ نے القاء کر دی۔ اب یہ جب گیا تو کہا کہ بھائی تو فرشتہ ہے اللہ کا، اب ہمیں یہ مشورہ دے کہ ہم یہ بیچیں گا نہ بیچیں۔ کہا کہ نہ بیچو، ابھی صبر کرو، ابھی نہ بیچو، اب وقت آئے گا تو انشاءاللہ تمہیں نفع ہوگا۔ واپس آ گئے۔ کہا کہ اماں اس نے کہا کہ نہ بیچیں، بس ٹھیک ہے بیٹا اس کو ادھر باندھ دے، نہ بیچ۔ ادھر میں نے بتایا وہ قصہ چل رہا تھا۔ اچھا جو اوصاف وہ پوچھ رہے تھے اللہ وہی گائے والے اوصاف بتا رہے تھے، زرد ہوگی، ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، اوصاف سارے اللہ تبارک و تعالی نے دیکھو ادھر کس طریقے سے اپنی رحمت دکھانی ہے۔ اب یہ ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو گائے مل گئی۔ پتہ چلو ہو اس یتیم بچے کے پاس گائے، اس کے پاس گائے ہے، اور کہا کہ بھی یہ گائے ہمیں چاہیے۔ کس حساب سے چاہیے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک طرف گائے اور دوسری طرف جو ہے سونا تولیں گے، تو اتنا سونا دینے کو تیار، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسی گائے مل جائے گی۔ بھائی یہ گائے مل گئی، لہٰذا یا سونے میں تول کے لیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی کھال کے اندر جتنا سونا بھرا گیا وہ اتنا سونا بھر کے تجھے دے دیں۔ لہٰذا وہ گائے کو سونے کے بدلے تول کے سونا جناب اس یتیم کو دے دیا۔ اللہ نے اس کے بارے نیارے، کیونکہ ماں باپ کی اطاعت اور عقیدہ کرنے والے کو اللہ نوازتا بہت ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ لوگوں سے جا کے یہ بتا دو کہ جو اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں گے ان کو دنیا کے اندر ہم 3 انعام دیں گے۔ ایک انعام یہ دیں گے کہ ان کی عمر لمبی کر دیں گے، دوسرا انعام یہ دیں گے کہ ان کو خوب دنیا میں مال و دولت دیں گے، تیسرا انعام یہ دیں گے کہ ایسی تابع دار اولاد ان کو دیں گے کہ جیسے یہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہوا ہے اس کی اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ اور فرمایا لوگوں سے بتا دو کہ جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے ان کو ہمیں 3 عذاب دیں گے۔ پہلا عذاب یہ دیں گے ان کی عمر کم کر دیں گے، دوسرا عذاب یہ دیں گے ان کی زندگی میں سے دولت کو کھینچ لیں گے، اور تیسرا عذاب یہ دیں گے کہ ان کو بھی ایسی نافرمان اولاد دیں گے جیسے یہ اپنے ماں باپ کی اذیت بنے ہوئے ہیں اسی طریقے سے وہ بھی اس کے لیے اذیت بنیں گے، یہ فرمایا۔ اور آج دنیا کے اندر یہ تو چاہیے، ہمیں مال و دولت چاہیے، لمبی عمر چاہیے، اور آگے اولاد من پسند چاہیے، یہی چاہیے نا۔ تو آج دنیاوی اعتبار سے بھی یہ چاہیے تو ماں باپ کی اطاعت کر لو، اللہ تبارک و تعالی یہ تینوں نعمتیں تمہیں عطا کر دیں۔ آج ماں باپ کی اطاعت ہے نہیں، پھر کہتے ہیں دولت مند بن جائے۔ ماں کو ناراض کر کے گھر سے باہر دکان کھولنے جاتے ہیں، ماں کو ناراض کر کے گھر سے باہر کام پہ نکلتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیسی ہوگی؟ صبح شام وائٹامنس کھا رہے ہیں، ایکسرسائزیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ماں باپ کی اطاعت نہ کر کے نقصان پہنچا رہے ہیں، عمریں اپنی کم کر رہے ہیں، دولتیں کم کر رہے ہیں۔ نہیں، فرمایا کہ اگر تمہیں دولت چاہیے، عمر چاہیے، اور تمہیں اسی اولاد چاہیے تو اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو۔
اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دے دیا کہ انسانوں کو بتا دو. اور میں نے جیسے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے خود اللہ نے فرمایا تیری ماں پیچھے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جلیل القدر پیغمبر کو بھی اس کی ماں کی دعاؤں کا فائدہ پہنچتا ہے. پیغمبر یہ سمجھے کہ میں پیغمبر ہوں مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، نہیں، ان کی بوڑھی ماں کی دعاؤں کا فائدہ اس کو بھی پہنچتا ہے. تو خیر اب جناب ادھر وہ گائے دے دی. اب گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا کہ ذبح کرو. گائے ذبح کی. اور ایک قول یہ ہے کہ فرمایا کہ گائے کی جو دم ہے یہ دم اس میت پہ مارو، مردے پہ مارو. اور ایک ہے کہ گائے کی یہ ران بونگ کی ہڈی جس کو بولتے ہیں، لیفٹ ران، الٹی ران، تو یہ بونگ کی ہڈی یہ اس کے اوپر مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا. تو وہی ہوا کہ وہ اس کے جب مارا تو وہ زندہ ہو. اور ایک روایت میں آتے اس کا دل جو ہے اس کا دل نکال کے دل اس کے اوپر مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا. چنانچہ وہ یہ اس کو مارا، وہ زندہ ہو گیا، اس کی رگوں سے خون اسی طرح بہہ رہا ہے. وہ کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے اس نے اپنے چچا بھائی کا نام لیا کہ یہ میرا قاتل سے مجھے قتل کیا ہے، یہ کہہ کے پھر گر گیا. اب اس کو گرفتار کر لیا گیا. اس وقت سے یہ مسئلہ بن گیا کہ قاتل اپنے مقتول کی میراث سے محروم کر دیا جائے گا. کہ اگر بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا اب بیٹا باپ کی میراث سے محروم، تو گویا اس لیے کر دیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت سے اب یہ مسئلہ متعین ہو گیا، آج اگر کسی نے اپنے مورث کو قتل کر دیا اس کی وراثت سے محروم. اور یہ اس لیے متعین کر دیا کہ ورنہ لوگوں کے دلوں میں لالچ پیدا ہو جائے گا کہ یار باپ کی میراث کے مالک باپ کو قتل کر دو، زہر ملا دو، کچھ بھی کر دو، 100 چیزیں. تو فرمایا کہ نہیں، وہ میراث سے محروم. اور اگر قتل کر کے حاصل کرے گا ظاہر ہے کہ ناجائز حاصل کرے گا، دنیا اور آخرت میں وبال اور جہنم. تو سورہ بقرہ کے اندر یہ عجیب و غریب واقعہ موجود ہے بقرہ کے حوالے سے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا. کہ ایک واقعہ پیش آیا. واقعہ یہ پیش آیا کہ زید ابن حارثہ ایک غلام تھا. عرب کی دنیا کے اندر بازار تھا، عکاظ یا عکاظ کے نام سے بازار تھا، لگتا تھا. تو سوق عکاظ کے اندر یہ غلام فروخت ہو رہا تھا، یہ زید بن حارثہ بچہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو آپ کو پیارا لگا، آپ نے غلام خرید لیا اور خرید کے اس کو آزاد کر دیا اور اپنی پرورشی میں رکھا. آپ نے اس زید بن حارثہ کی پرورش کی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ وہ بچہ، سیانہ بچہ جس کی پرورش رسول اللہ کر رہے ہیں. لہٰذا اس کی پرورش کیسی ہوئی ہوگی کہ اللہ نے یہ واحد صحابی ہے جس کا نام قرآن میں نقل فرمایا ہے. کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا. یہ واحد صحابی ہے زید جن کا نام قرآن میں آیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بنا. آپ نے اس کو متبنہ بنا لیا، اڈاپٹڈ سن جیسے بنا رہے تھے، متبنہ بنا لیا. اور زمانہ جاہلیت میں اس وقت یہ تھا کہ متبنہ کا مطلب ایسے جیسے سگے بیٹے کی طرح، جیسے سگا بیٹا آپ کا ہے اور اس کی اگر بیوی ہو اور بیٹے اور بیوی میں طلاق ہو جائے تو اس سسر کے لیے اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. تو بالکل اسی طریقے سے جو متبنہ ہوتا تھا، لے پالک ہوتا تھا، اس کی بیوی کے ساتھ بھی زمانہ جاہلیت میں یہی دستور تھا کہ اس کی بیوی سے بھی نکاح نہیں کرتے تھے. اب زید بن حارثہ کی آپ نے پرورش کی یہاں تک کہ یہ نوجوان ہو گئے، بالغ ہو گئے. تو آپ نے سوچا کہ میرا بیٹا ہے لہذا اپنے خاندان میں شادی کر دوں. تو آپ کی پھوپھی زاد بہن تھی زینب بنت جہش. زینب بنت جہش آپ کی پھوپھی زاد بہن تھی. آپ نے سوچا اس کے ساتھ نکاح کر دوں. لہذا آپ نے جب وہ حکم فرمایا کہ بھی زینب بنت جہش کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے. اب جب پیغام پہنچا تو زینب بنت جہش اور ان کے بھائی عبداللہ بن جہش، ان دونوں نے آگے سے جو اختلاف کیا، کہا کہ نہیں جی نہیں، یہ کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ اس زمانے کے اندر آپس کا جوڑ بہت ضروری سمجھا جاتا تھا، اور اسلام بھی اس کا لحاظ رکھا. کف، اس کو کف بولتے ہیں. تو کفات اور مماثلت ہونی چاہیے، جوڑ کا رشتہ ہونا چاہیے. اور خاص طور لڑکی کے معاملے میں لڑکی کسی ایسے خاندان میں چلی جائے جو خاندان نیچا ہے اور یہ اونچے خاندان کی ہے تو شریعت اس کا لحاظ رکھا ہے. لڑکی کو رائٹ دیا ہے، وہ کہا کہ نہیں جی میں اس نیچے خاندان میں نہیں کرتی. اب ہوا یہاں پہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے اور وہ غلام سے آزاد ہوئے ہیں. اب غلام سے آزاد ہونا وہ ایک طرح کے عیب والی بات تھی کہ غلام تھا، کل کا آج آزاد ہو گیا. تو اب شادی ہو رہی ایک آزاد خاتون کے ساتھ اور وہ قریش کی حسب نسب والی خاتون، انہوں نے انکار کر دیا.
جب انکار کیا تو آزاد کی پہلی آیتوں میں آیت اتری کہ کسی مومن اور مومنہ کو اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول فیصلہ کسی چیز کا کر دیں تو اس کے انکار نہیں کر سکتے. یہ آیات اتر آئی. اب یہ آیات اتری تو پھر دونوں خاموش ہو گئے کہ جی ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے تو پھر ہم تو کچھ نہیں بولتے. لہذا رشتہ طے ہو گیا, شادی ہو گئی, اور اس کا مہر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ادا کیا, خود ادا مہر کیا اور شادی ہو گئی. اب ظاہر ہے کہ شادی تو ہو گئی لیکن چونکہ کفر نہیں تھا, جوڑ نہیں تھا, اب آپس میں انبن رہی, بنی نہیں. اب وہ آزاد کردہ غلام ہے اور یہ جو ہے وہ حسب نسب والی خاتون ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی پھوپھی زاد بہن ہے آپ کی, اور حسین و جمیل خوبصورت خاتون تھی, بڑی وجاہت والی. اب آپس میں انبن, یہاں تک کہ خوب انبن رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاعات پہنچتی رہتی کہ بات بن نہیں رہی. خود حضرت زید بھی آ کے شکایت کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے کہ نہیں بھئی چلتے رہو. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آ گئی کہ زید طلاق دے دیں گے زینب کو, اور زینب جو آپ کے نکاح میں آئی. ادھر آپ کو یہ وحی کے ذریعے اطلاع ہو گئی. جب یہ اطلاع ہو گئی اب آپ نے سوچا کہ یہ تو میرے لے پالے کی بیوی ہے, متمنہ کی بیوی ہے, میں اس سے نکاح کروں گا تو واویلا ہو جائے گا مشرکین مکہ میں, یہ ہنگامہ کے برپا ہو جائے گا, یہ کیا بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی. اب آپ بڑے حیران کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہمارا یہ منشا ہے. ادھر کیا ہوا کہ 2-4 دن کے بعد حضرت زید آ گئے. انہوں نے آ کے کہا جی یا رسول اللہ بات بن نہیں رہی, لہذا سلسلہ چل نہیں رہا, تو میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں. جو اللہ نے پہلی اطلاع کر دی تھی کہ یہ طلاق دے گا, اور ادھر یہ بھی بتا دیا تھا اللہ نے کہ آپ کا نکاح ہوگا اس سے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لحاظ و مربت کے طور پر اسے کہا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں کرو, طلاق نہیں دو, تم جو ہے نا وہ قائم رہو اپنے اس کے اوپر, کوئی کوشش کرو, صبر کرو, تحمل سے چلاؤ. حالانکہ اللہ بتا چکا ہے کہ طلاق ہوگی اور آپ کا نکاح ہوگا. آپ نے اس کے باوجود بھی اس بات کو چھپایا اور ذرا نصیحتیں اس کو کی آپ کوشش کرو گھر چل جائے. اللہ کو یہ بات بھی بری لگی کہ جب میں نے بتا دیا آپ کو کہ یہ طلاق دے گا اور آپ کا نکاح ہونا ہے, آپ پھر کس کا لحاظ کر رہے ہیں؟ آپ کس بات سے آپ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ معاشرہ کیا کہے گا؟ اس معاشرے سے نہ ڈرے, مجھ سے ڈرے. ساری آیات آ گئی. ہاں تم لوگوں سے ڈرو, تخشى الناس, لوگوں سے نہیں. واللہ احق ان تخشاؤ, اللہ زیادہ حقدار ہے, اللہ سے ڈرو. جب اللہ نے آپ کو بتا دیا یہ ہونا ہے تو نبی کی شان نہیں ہے کہ مربت لحاظ میں بھی آپ وہ نصیحت کرے ان کو, کیونکہ یہ بات تو اوپری ہوئی, حقیقی تو نہ ہوئی. اور نبی کی شان نہیں اوپری باتیں کرے, حقیقی بات تو آپ کو پتہ لگ گئی. واللہ مبدیہ, قرآن نے کہا اللہ آگے اس کو ظاہر کرنے والا ہے اور آپ اس کو چھپا رہے ہیں. یہ تنبیہ بھی کی, لیکن سارا اتاب محبت اور پیار کا ڈانٹ کر, پیار کی ڈانٹ. تو بس آپ کہیں گے ٹھیک ہے نہیں بنتی, کیونکہ آپ کو میں بتا چکا ہوں. یہ سارا پورا قرآن کی آیات میں اس کو ذکر کیا اللہ نے. خیر نتیجہ یہ ہے کہ طلاق کا فیصلہ ہو گیا تو طلاق دے دی انہوں نے, حضرت زید بن حارثہ نے. جب طلاق دے دی تو قرآن کریم میں اللہ نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے تمہارا نکاح زینب سے کر دیا. اس لیے حضرت زینب دوسرے ازواج مطہرات پر یہ فخر کیا کرتی تھی کیونکہ زوجناہا کا ہا کی آیت نازل کی کہ ہم نے تمہارا نکاح محمد کے ساتھ کر دیا زینب کے ساتھ, تو فخر کرتی تھی کہ دیکھو میں تو وہ ہوں, تمہارے نکاح تمہارے ماں باپ نے کیے, میرا نکاح تو اللہ نے کیا. تمہارے نکاح تمہارے ابا نے کیے, میرا نکاح میرے ربا نے کیا. تو کہتے وہ فخر کیا کرتی تھی باقیوں کے اوپر, بڑی یہ وجاہت والی شان والی خاتون تھی. تو اب وہ نکاح, اب جب نکاح کا معاملہ آیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کا جو دوستوں شور میں گیا, ہنگامہ برپا, او دیکھو بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی. اب جب یہ ہنگامہ ہوا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران کہ یہ کیا ہوا. اس پر جو یہ آیات نازل ہوئی, ما کان محمد ابا احد من رجالکم. تم کہتے ہو کہ یہ باپ ہے اس کا زید کا, یہ کسی کا باپ نہیں ہے. آدمیوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, بالغ مردوں میں کسی کے باپ ہی نہیں ہے. جب کسی کے باپ ہی نہیں ہے تو اس کی پھر مطلقہ شادی کا کیا مطلب ہے؟ لہذا اگر کسی کی مطلقہ شادی کر ہی رہے ہیں تو وہ اس کا بیٹا ہی نہیں, تو پھر ہنگامہ کس بات کا کر رہے ہو؟
اللہ نے قرآن میں صاف نفی کر دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ لفظ رجالکم کا اضافہ فرمایا ہے، مردوں میں سے، مرد کا مطلب بالغ اولاد، اور اس لیے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ آپ کی جو اولاد تو نابالغ تھی، کیونکہ آپ کے چار بیٹے تھے، طیب ہے، طاہر ہے، قاسم ہے، یہ تین بیٹے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بطن سے، اور ایک بیٹا ماریہ قبطیہ سے ابراہیم، تو چار تھے۔ اس لیے رجالکم، مفسر ایک تو بات یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اس میں جو نفی کی ہے کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تھے، اس کا تو مطلب ہے کہ یہ سارے جو ہے وہ کم سنی میں فوت ہو گئے تھے، چھوٹے چھوٹے سے تو فوت ہو گئے تھے، یہ مرد بنے ہی نہیں، بالغ ہوئے ہی نہیں تھے، اس لیے اللہ نے نفی کیا کہ مردوں میں کسی کے باپ نہیں تھے، مطلب آپ کی اولاد میں کوئی مرد بننے کی عمر کو نہیں پہنچا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں بیٹے جو تھے، قاسم، طیب، طاہر، یہ تو پہلے فوت ہی ہو چکے تھے، جب یہ آیت اتری اس وقت وہ فوت ہو چکے تھے، وہ تھے ہی نہیں، اور ابراہیم اس وقت تک پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو اللہ کا یہ کہنا بھی درست ہو گیا، اگر بچے کو بھی رجل میں لائیں تو بھی یہ کہنا درست ہے، کیونکہ بچے تھے ہی نہیں، پہلے تین فوت ہو چکے ہیں اور چوتھا بھی پیدا نہیں ہوا تھا، تو لہذا قرآن کا کہنا صحیح ہوا کہ تمہارے مردوں میں یعنی مذکر اولاد میں سے کسی کے باپ نہیں، تو کہنا درست۔ تو اللہ نے یہ نفی کر دی کہ یہ تمہارا باپ نہیں ہے۔ جب باپ نہیں ہے تو کون زید، کہ تم کہتے ہو زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب آپ نے تربیت کی حضرت زید کی، آپ کے گھر میں رہے، آپ کی تربیت میں رہے، تو زید بن محمد کے نام سے مشہور ہو گئے، صحابہ کو زید بن محمد کہتے تھے۔ اب جب قرآن کریم کی آیات آ گئی کہ جو اصل باپ ہے اسی کی طرف منسوب کرو، یہ جو اس کا اصل باپ ہے اس کی طرف منسوب نہیں کرو، منع کر دیا، تو صحابہ نے پھر زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا، زید بن محمد کہنا چھوڑ دیا، کہ قرآن میں نفی کر دیا۔ اب جو قرآن میں نفی ہو گئی، مفسرین بڑا لطیفہ لکھتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے کتنا بڑا اعزاز دیا تھا آپ کو کہ زید بن محمد کے نام سے معروف صحابہ، اور اللہ نے نص قرآن نازل فرما دی، نہیں زید بن محمد کہنا چھوڑ دو، جو اس کا اصل باپ اسی نام سے پکارو، تو ایک بہت بڑا اعزاز ہے نا، جس سے زید محروم ہو رہے ہیں، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اب ظاہر وہ نبی کے زیر پرورش ہے، نبی کی ان کے ساتھ خاص محبت ہے، ادھر اللہ نے یہ اعزاز ان سے واپس لے لیا کہ زید بن محمد نہ کہو۔ اب ظاہر ان کے دل پہ تو چوٹ لگی ہوگی نا، پر اس چوٹ پر برہم رکھنے کے لیے اللہ نے ان کا نام قرآن میں نازل کر دیا۔ قرآن میں نام کا اس لیے نازل کیا کہ ادھر سے اتنا بڑا اعزاز چھینا، کیوں؟ اس لیے کہ رسم جاہلیت کو اللہ نے چونکہ توڑنا تھا، لہذا یہ کرنا ہی تھا۔ اب ظاہر ان کی دلجوئی کے لیے کیا کریں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دلجوئی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کا نام قرآن میں نازل فرما دیا، فرق اس سے ان کی بڑی دلجوئی ٹھنڈک ہوئی کہ میرا نام قیامت تک قرآن میں رہے گا، اور یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں زید۔ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ واحد نام ہے کہ جس کو تلاوت کرنے پہ نیکیاں ملتی، اور 30 نیکیاں تو کہیں گئی نہیں، زا، یا اور دال، ایک حرف پر 10 نیکیاں، زا پر 10 نیکیاں، یا پر 10 نیکیاں، اور دال پر 30 نیکیاں۔ اور حکیم علوم تھانوی رحمۃ اللہ جو دوسری روایت نقل فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ وہ اس پورے کو اگر زا کو پڑھے، زا اور علی پہ کتنی نیکیاں؟ زا پہ 10، علی پہ 10، پھر اس کے یا اور علی پہ 20، پھر دال اس پہ کتنی؟ 30 نیکیاں، دال الف لام کتنی ہو گئی؟ 70 نیکیاں۔ تو زید کی تلاوت پر 70 نیکیاں جو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں، یعنی ایسا بابرکت نام، اور قیامت تک اس کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ان کی دلجوئی کے لیے قرآن کے اندر یہ جب وہ نام نازل کر دیا، کیونکہ ان کو ایک بہت بڑے اعزاز سے جو محروم کیا گیا کہ زید بن محمد کی نسبت کاٹی گئی۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر جو شور میچا، تو اس پر یہ اللہ تبارک و تعالی یہ آیات نازل کر دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے وہ باپ ہی نہیں ہے۔ جب باپ نہیں ہے تو پھر کس کی بیوی، کس کا بیٹا؟ لہذا اگر زینب بن جہش سے آپ نے نکاح کیا تو کس کی بیٹی؟ وہ زید کی بیوی ہے، زید تو غیر آدمی ہے،
اور غیر آدمی کی متعلقہ سے نکاح کرنا کون سا ممنوع ہے؟ تو یہ اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ رسم توڑنی تھی، اور یہ صرف اقوال اور تبلیغ تک نہیں ٹوٹنی تھی، عملی مظاہرہ بھی ضروری تھا، اور یہ عملی مظاہرہ نبی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کر کے دکھا دیا اور اس رسم کو توڑ دیا۔ جیسے آیت